من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم۔ هو الذی خلق لکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، ثم استوى إلى السماء، پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن، پس انہیں برابر کیا، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور ان کا مقصد ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ تمام کا تمام تمہارے لیے پیدا کیا۔ تمہارے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ تفسیر انوار البیان میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، ان تمام کی اصل اور حقیقت جو ہے وہ حلال ہونا ہے، اس کے اندر حلت ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جن کا حرام ہونا قرآن پاک سے یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہو تو وہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ اور بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ نہیں، تمام چیزوں کی اصل جو ہے وہ حرمت ہے، حلال وہ چیزیں ہوں گی جن کی حلال ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو اس طرح تفسیر بحر المحیط کے اندر ابو حیان الاندلسی انہوں نے اس کا ذکر فرمایا، دونوں چیزوں کو ذکر فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم، یہاں لام جو ہے یہ سبب کے لیے ہے، تو اس سے نہ تو کسی چیز کی حلت ثابت ہو رہی ہے، نہ ہی کسی چیز کی حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ حلت کے لیے بھی الگ دلائل کی ضرورت ہے اور حرمت کے لیے بھی الگ دلائل کی ضرورت ہے۔ اور تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تو بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایسی بھی ہیں جن کا ہمیں بظاہر فائدہ نہیں ہوتا، بظاہر وہ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہر وہ چیز جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے دنیا کے اندر، ان کے اندر بھی انسان کے لیے کسی نہ کسی انداز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور موجود ہوگا۔ بعض چیزوں کا فائدہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آخرت کا خوف دلاتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر سانپ اور بچھو وغیرہ کا ہی ہم ذکر کریں تو بظاہر ہمیں اس کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ ان کا فائدہ کیا ہے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انسان جب گناہ گار کو قبر کے اندر رکھا جائے گا جس نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر سانپ کو مسلط کر دیں گے، بچھو کو مسلط کر دیں گے، جو وہ انہیں ڈسیں گے۔ تو اب انسان نے چونکہ سانپ کو دیکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں انسان جانتا ہے، اس کے ڈسنے کی شدت کو جانتا ہے، تو اس وجہ سے یہ انسان کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک ڈر پیدا ہوگا، اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی ایسی چیز سے ڈرایا جاتا جس کا انسان کو ادراک ہی نہ ہوتا، علم ہی نہ ہوتا، تو وہ انسان کی سمجھ میں نہ آتی، تو وہ اس طرح اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف آنا مشکل تھا انسان کے لیے۔ پھر فرمایا، اور اس میں تفسیر بیان القرآن کے اندر اس آیت مبارکہ ثم استوى إلى السماء فسواهن کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کیسے بنایا، ان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا، تو یہ راز اللہ رب العزت نے اب انسانوں کے اوپر نہیں کھولا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ہر وہ چیز پیدا کی جو زمین میں ہے، ثم استوى، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ پہلے زمین کو بنایا گیا اور بعد کے اندر آسمان کو بنایا گیا۔ جس طرح کہ سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والارض بعد ذلك دحاها، کہ آسمان کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت زمین کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اب بظاہر ان دو آیات کے اندر ایک تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر تو یہ ذکر ہے کہ پہلے زمین کو بنایا اور وہاں ہے کہ پہلے آسمان کو بنایا، تو اس کا بالکل صاف سا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا
اور اس کے بعد آسمان کو بنایا۔ لیکن اب یہ جو آیت مبارکہ ہے والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا تو دیا، پھر آسمان کو بنایا، آسمان کو بنانے کے بعد پھر اللہ رب العزت زمین کی طرف متوجہ ہوئے اور زمین کے اندر خزانوں کو رکھا، زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو پیدا کیا، زمین کو برابر کیا۔ پہلے پانی تھا، پانی کے اوپر اللہ رب العزت نے زمین کو جب بچھایا تو وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب زمین کو بچھا دیا گیا تو پانی کی لہروں کی وجہ سے یہ زمین حرکت کرتی تھی، ایک جگہ پہ ٹکی ہوئی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنانے کے بعد پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور میخوں کے اس زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ وہ اپنی مخلوقات کو لے کے ہلنے نہ لگے، مخلوقات کو لے کر حرکت نہ کرنے لگے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بغیر کسی استاد کے قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے تو اس طرح کی آیات جب سامنے آتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ کے اوپر تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے زمین کو پہلے بنایا، ایک جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو پہلے بنایا، تو اس میں صحیح بات کون سی ہوگی؟ تو یہ ایک مثال کے طور کے اوپر یہ ایک بات پیش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بظاہر ہماری عقل میں بغیر استاد کے آنے والی نہیں ہوتی، تو جب بغیر استاد کے مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر انسان قرآن پاک کے بارے میں شکوک و شبہات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یہ تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد آگے اگلے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کا ذکر ہے، اور اس بات کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر بھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا ہے انسان کی خلافت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے ہی کی ہیں۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کو ان کے اوپر قدرت دے دی ہے۔ تو جب ساری چیزیں ہی انسان کے لیے مسخر ہیں، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو گویا کہ یہ ایک قسم کی انسان کی خلافت عرضی کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے، اور اس خلافت عرضی کی تفصیل اگلی آیات کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو کل انشاءاللہ وہ خلافت عرضی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو دیے گئے علوم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سبحانک۔